السلام علیکم، میرا نام سہیل ہے۔ آج ہم غزہ میں ہونے والی انسانی قتل عام اور فلسطین پہ اسرائیلیوں کی بربریت کا مختصر جائزہ لیں گے، اور اسرائیل کی وجود کا کیسا مشرق وسطیٰ میں اس کو بسایا گیا، کس طرح وہ مشرق وسطیٰ میں آئے، کن کی شہ پہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج غزہ میں انسانی قتل عام کا ایک مہینے سے تقریباً زیادہ ہونے والا ہے۔ غزہ کی پٹی اسرائیلی بربریت، شیطانیت اور سفاکیت کا ایک مرکز بنا ہوا ہے۔ اب تک 10,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہے، جن میں سے زیادہ بچے اور خواتینوں کی ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے فلسطینی عوام سخت مشتعل اور غصے میں ہے۔ فلسطینی علاقوں پر آئے روز اسرائیلی فورسز فضائی حملے، ٹینکوں سے گھروں کو مسمار کر دینا، بچوں اور عورتوں کو قتل کر دینا، کہ اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر کے اپنی مضمون مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اس کی ایک خام خیالی ہے۔ آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے ظلم و ستم کی یا ظلم و تشدد کی بدترین شکل کا نام دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات افسوسناک ہے کہ مغربی ذرائع ابلاغ ایک اسرائیلی قتل کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور فلسطین پر پہاڑ بھی توڑ دی جائے تو ان کی کانوں پر جرم بھی نہیں رنگتی۔ انسانی حقوق کے حوالے سے مغربی ذرائع ابلاغ کا یہ دوہرا معیار بہت بڑا المیہ ہے۔ اسرائیل پر ایک ایسے حکومت برسر اقتدار ہے جو طاقت اور ڈاؤنس کے ذریعے سے اپنی مطالبات منوانا چاہتی ہے۔ اسرائیل اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر فلسطین کو دبائے گا تو ریئنس کی بھول ہے، کیونکہ جو لوگ خود کش حملہ کرنے سے نہیں ڈرتے، وہ اسرائیل کے حملوں کے انجام میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہ ختم ہونے والے تصادم اور اس کی پس منظر کا اور اس خانہ جنگی کا ایک اپنا پس منظر ہے، جسے تاریخ کو جانے بغیر سمجھنا تقریباً ممکن ہے۔ تو ناظرین، اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری جو وقت ہے، اس وقت اس کے سرانے میں بیٹھی تھی، تو اس کی منہ سے 3 کلمات بار بار نکلتی تھی۔ ایک پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، دوسرا کشمیر، اور تیسرا جو بار بار دہراتے تھے کہ ہم فلسطین میں اسرائیلی ناجائز قبضے کو برداشت نہیں کرتے۔ اسرائیل برطانیہ اور امریکہ کے ناجائز اولاد کو انہیں ہم پر مسلط کیا گیا ہے، کہ ہم ناجائز اولاد کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین، اگر اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے، اس کو کیسے بسایا گیا، تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ 1860 میں جب خفیہ طور پر ایک اسرائیلی تحریک زیونسٹ مومنٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا، اس تحریک کا مقصد مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی ریاست کا قیام تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے یورپ اور دنیا بھر سے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین میں آباد کرانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی۔ ہیکل سلیمانی اور فلسطین پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے ایک دیرپا منصوبہ تیار ہوا۔ اس منصوبے کو عملی جام پہنانے کے لیے ایک علمی تنظیم قائم کی گئی تھی، اور اس تنظیم کا بانی تھا۔ اس نے دنیا بھر سے یہودیوں کو اس تنظیم میں شامل کر کے اسرائیلی ریاست کے لیے مربوط پروگرام ترتیب دیا، جن کے تحت سرمایہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ یہودیوں نے مشرق وسطیٰ میں زمینیں خریدنا شروع کیا۔ 1501 میں یہودیوں نے ترک کے سلطان عبد الحمید خان، جس کے پاس خلافت عثمانیہ تھی، انہیں پیغام بھیجا، وہ انہیں فلسطین کی اگر آزاد ریاست تسلیم کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو وہ ترک اور عرب کوئی بھی دوسرے کے دشمن بنائیں گے۔ لیکن بہرحال عبد الحمید نے تو صاف انکار کر دیا، تو جس کے نتیجے میں اس مہم کا آغاز لبنان یونیورسٹی سے شروع ہوا۔
جب پہلی جنگ عظیم کے دوران یہودیوں نے مغربی ملک کے لیے پناہ مدد کی، جس کی وجہ سے برطانیہ نے 1917 میں ایک معاہدہ جو بلفور کے نام سے مشہور ہے، جس کے روح سے یہودی تنظیم کو علمی تنظیم کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا، جو یہودیوں کی علمی سطح پر بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ یہ جنگ عظیم کے دوران یہودیوں نے مغربی ممالک کے بے پناہ مدد کی، جس کی وجہ سے برطانیہ نے 1917 میں معاہدہ جو بلفور کے نام سے جو مشہور ہے اعلان کیا۔ اعلان بلفور کا مقصد ان کی یہودی تنظیم کو ایک علمی تنظیم کی حیثیت سے تسلیم کرنا تھا۔ یہی یہودیوں کا جو ہے یہودیوں کی علمی سطح پر بڑی سیاسی کامیابی تھی۔ نومبر 1947 کو اقوام متحدہ نے قرارداد منظور کی، جس کی روح سے فلسطین کو ایک آزاد یہودی ریاست اور ایک آزاد عرب ریاست میں تقسیم کر دیا گیا۔ یروشلم کو بین الاقوامی شہر قرار دیا گیا۔ مئی 1948 کو فلسطین پر برطانوی اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ اس کے فوراً بعد گورائن نے اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ہر چند ملکوں نے ان کی مخالفت کی۔ دوسری جانب فلسطین ریاست کے قیام کا اعلان تل ابیب میوزیم سے نشر ہوا۔ 1947 اور 1948 کے بعد اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کو ان کی زمینوں، ان کی گھروں سے زبردستی نکالنے کا کام شروع ہوا، تو فلسطین کے اندر کچھ مزاحمتی تنظیم وجود میں آنا شروع ہوا۔ ان میں قابل ذکر الفاتح، الجہاد المقدس اور حماس قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد 1973 میں یوم کپور ہوا۔ اس کے بعد 1982 میں ان کی آپس میں دوبارہ جو ہے مذمت ہوئی۔ 1987 کے بعد یاسین راشد کی طرف سے ایک حماس نامی تنظیم وجود میں آیا۔ اس کے بعد پہلی انتفاضہ جو ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان ہوا، جن میں بہت ساری امواتیں ہوئیں، بہت ساری شہادتیں ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا گیا۔ 2005 تک دوسری انتفاضہ، جس کو الاقصی انتفاضہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے پوری فلسطین کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ 2008، 2012 اور اس کے بعد 2015، 19، 21، اب 2023 آپ سب کے سامنے ہیں۔ جس طرف انسانی قتل عام فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، جتنے بم ایک دن میں فلسطین کے اندر گرایا گیا، ایک اندازہ اور تخمینے کے مطابق امریکہ نے اتنی بم افغانستان کے اندر گرائے تھے، لیکن بدقسمتی سے عالمی طاقت امریکہ کو اسرائیل کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اقوام متحدہ جس کی بنیادی مقصد ہے قیام امن کے لیے وجود میں آئی تھی، وہ تو موقوف ہو کے رہ گئی ہے۔ ہٹلر نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر مشرق وسطیٰ کی امن کو کوئی خطرہ ہوگا تو وہ مشرق وسطیٰ میں موجود یہودی ہوں گے۔ آج ہم یقیناً تیسری جنگ عظیم کے دہانے ہم کھڑی ہے۔ اگر اس کو نہ روکا گیا عالمی طاقتوں کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے، تو یہ انسانی بحران کے ساتھ ساتھ معاشی بحران بھی لائے گی۔ اس زمن میں پوری مسلم ممالک بالخصوص سعودی عرب کو کوئی لاہ عمل طے کرنا ہے، میدان میں آنا ہے، اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔